خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 45، باب نمبر 28۔ وہ ایک ملاقات۔ اس روز صبح سے ہی آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے شریر بچوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ آخر ستمبر کی میٹھی سردیاں شروع ہو چکی تھیں۔ دھوپ اپنی تمازت کھو چکی تھی اور سائے لمبے اور سرد تھے۔ بالآخر بادلوں کے ان شریر ٹکڑوں نے ایک دوسرے کو پکڑ ہی لیا اور سارا آسمان گہرے کالے بادلوں سے ڈھک گیا۔ میں اس وقت 11 بجے والی مال گاڑی سے مال اتروا رہا تھا جب پہلی بوند نے میرا ماتھا چوما تھا۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے می کی جھڑی برسنا شروع ہو گئی۔ مزدوروں نے بھاگ کر ادھر ادھر چھپنے کی جگہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ وفورا نے ایک برآمدے کے لکڑی اور ٹین سے بنے چھت کے نیچے پہنچ کر مجھے آوازیں دینا شروع کر دی کہ میں وہاں کھڑا بھیگتا نہ رہوں بلکہ برآمدے کی طرف چلا ہوں۔ جانے لوگ بارش سے کیوں چھپتے ہیں؟ بارشیں تو تن اور من کو بھگو کر اچھلا کر دیتی ہیں۔ اتنے میں دور سے صدیقی صاحب کے دفتر کا چپڑاسی چھتری سر پر تانے بارش میں سڑپ سڑپ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا پلیٹ فارم کے آخری سرے سے نمودار ہوا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا، حماد بابو، صدیقی صاحب کے دفتر میں آپ کا فون آیا ہے، وہ بلاتے ہیں آپ کو۔ میرا فون؟ میں حیرت سے بڑبڑایا، لیکن زیادہ سوال جواب کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ وفورے کو ہاتھ کے اشارے سے دور سے ہی سمجھایا کہ میرا فون آیا ہے۔ صدیقی صاحب کے دفتر تک پہنچتے پہنچتے میں پورا شرابور ہو چکا تھا، اس لیے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر باقاعدہ خود کو جھاڑنا پڑا۔ اندر داخل ہوا تو 2-4 ملاقاتی یا شاید مسافر صدیقی صاحب کی میز کے گرد جمع تھے۔ صدیقی صاحب کے کمرے میں ایک ہی نمبر کی 2 لائنیں تھیں، ایک فون ان کی میز پر اور دوسرا سامنے بیٹھے ہیڈ کلرک کے میز پر رکھا تھا۔ زیادہ تر ان کا فون ہیڈ کلرک بشیر ہی وصول کرتا تھا، لیکن اس وقت دونوں ہی فون خاموش کریڈل پر پڑے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے بشیر کی طرف دیکھا۔ صدیقی صاحب نے فائلوں پر سے نظریں اٹھائے بغیر مجھ سے کہا، لائن لمبی ہوتی جا رہی تھی، میں نے دوبارہ کرنے کا کہا ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی کال آتی ہوگی۔ میں وہیں ہیڈ کلرک کی میز کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بشیر نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، کسی لڑکی کا فون تھا۔ میں نے چونک کر بشیر کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ کے علاوہ اور دیگر کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ کون سی لڑکی تھی جو مجھے صدیقی صاحب کے نمبر پر فون کر رہی تھی؟ موسلا دھار بارش مزید تیز ہوتی گئی تھی اور کمرے کی کھڑکی سے باہر جہاں تک ریلوے اسٹیشن اور پلیٹ فارم دکھائی دے رہا تھا وہاں ہر چیز جیسے دھل سی گئی تھی۔ کالی چھتریاں تانے لوگ ادھر ادھر تیزی سے چلتے ہوئے گزر رہے تھے۔ کچھ دور اندیش جو صبح کے وقت موسم کے تیور دیکھ کر گھر سے نکلتے تھے اور وہ اپنی لمبی لمبی برساتیاں پہنے کالر اٹھائے دوسروں کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو ہم جانتے تھے کہ آج بارش ہوگی۔ اتنے میں اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں اپنے خیالات میں اس قدر مگن تھا کہ بس اچھلتے اچھلتے رہ گیا۔ بشیر نے فون اٹھایا۔ جی جی جی، یہ لیں بات کریں۔ بشیر نے فون میری طرف بڑھایا، میں نے ریسیور کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، حماد بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک نازک اور مخملی سی آواز گزری۔ جی ہیلو، جی کون بول رہا ہے؟ میں حیا بول رہی ہوں۔ میرے ہاتھ سے ریسیور گرتے گرتے بچا۔ حیا؟ فون پر؟ یہاں؟ اس وقت؟ آپ کو یہ نمبر کیسے؟ میرا مطلب ہے سب ٹھیک تو ہے نا؟
حیا کچھ جلدی میں اور کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، کیا آج آپ شام پرانی حویلی آ سکتے ہیں؟ پرانی حویلی؟ جی ضرور حاضر ہو جاؤں گا، لیکن کوئی سوال نہ پوچھیے گا، میں ہمسایوں کے ہاں سے بڑی مشکل سے فون کر رہی ہوں۔ بس آپ تک ایمان آپی کا یہ پیغام پہنچانا تھا، دیکھیں وقت پر آ جائیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ باقی بات وہیں ہوگی، آئیے گا ضرور، خدا حافظ۔ ایمان کا پیغام۔ یا خدا، یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ کیا ایمان بھی وہاں آنے والی تھی؟ میں نے فوراً اسے روکنے کے لیے کہا، ہیلو ہیلو میری بات، لیکن دوسری طرف سے لائن کٹ چکی تھی۔ باہر زور سے بادل گرجا اور پھوار کا ایک تیز ریلا ہوا کے ایک شدید جھونکے کے ساتھ کھڑکی سے آ کر ٹکرایا۔ کھڑکی کے پٹ کھل گئے اور پانی کی بوندیں اندر کمرے میں بہت کچھ بھگو گئیں۔ بشیر نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی بند کی۔ میں ویسے ہی اب تک گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ یہ حیا کیا کہہ گئی تھی؟ ایمان نے مجھے پرانی حویلی پہنچنے کا پیغام کیوں دیا؟ کیا واقعی وہ خود بھی حویلی آ رہی تھی؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 ہفتوں کے بعد اس کی رخصتی ہونے والی ہے، وہ ایسے ہی گھر سے کیسے نکل سکتی ہے؟ تو پھر حیا نے مجھے حویلی یہ کہہ کر کیوں بلایا کہ یہ ایمان کا پیغام ہے؟ ہو سکتا ہے ایمان نے میرے اس دن کے غالب والے شیروں کے بدلے میں کوئی پیغام دیا ہو، لیکن کیا؟ کچھ دن سے صدیقی صاحب نے مجھے ایک چھوٹا سا لکڑی کا بنا ہوا ہٹ الاٹ کر دیا تھا، جس کی چھت ٹین کی تھی۔ یہ اسٹیشن کے عقب میں درختوں بھری ایک سڑک کے اختتام پر واقع تھا۔ کسی زمانے میں ایسے بہت سے ہٹ ریلوے کے چھڑے اور کنوارے افسروں کے لیے بنائے گئے تھے۔ جیسے ان ہٹس میں سے ایک ہٹ خالی ہوا تو صدیقی صاحب نے عارضی طور پر میرے نام الاٹ کر دیا۔ میں بشیر کی میز سے فون سن کر گمسم سا اٹھا اور اپنے ہٹ میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹین کی چھت پر بارش کی بوندیں اپنا مخصوص جل ترنگ بجھا رہی تھی۔ لگتا تھا آج آسمان نے بھی کھل کر برسنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں بارش اور اس ٹین کے چھت کے جل ترنگ کا خوب لطف لیتا، کیونکہ بچپن میں اور کامران ایسی بارش میں فوراً میری دادی اماں کی حویلی کے ٹین کے چھت والے کمرے میں بھاگ کر آ جاتے، اور پھر ہم ٹین کی چھت پر گرنے والی بارش یا پھر اولوں سے پیدا ہونے والی آوازوں کو میز بجا بجا کر مختلف دھنوں میں ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے اور چیخ چیخ کر اپنے بچپن کے گانے گاتے تھے۔ لیکن اس وقت میرا سارا دھیان حیا کے فون کی طرف تھا۔ میری اپنی سوچوں میں دن کے 3 بج گئے۔ میں اس وقت زور سے چونکا جب اسٹیشن کے بڑے گھڑیال نے 3 بجے کا گھنٹا بجایا۔ ٹن ٹن ٹن۔ اوہ، اس وقت تک تو مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ اتنی تیز بارش میں جانے کوئی سواری ملتی بھی یا نہیں۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی۔ ابراہیم میری اکلوتی پینٹ اور شرٹ حسب معمول دھلوا کر اور ریلوے کے دھوبی سے استری کروا کر کمرے میں لٹکا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، لیکن پھر مجھے خود پر ہی ہنسی آ گئی۔ میں نے ایک بھیگا جوڑا جو میری وردی کی صورت میں تھا وہ تو اتار دیا تھا، لیکن میرے پاس بھلا کون سی چھتری تھی جو میں اس دوسرے جوڑے کو بھی بھیگنے سے بچا پاتا۔ بہرحال اس وقت یہ چھتری ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلا اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا پلیٹ فارم جانے والی پٹری سے ہوتا ہوا پلیٹ فارم تک جا پہنچا۔ بارش کی وجہ سے آس پاس کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں نے اسٹیشن کی مرکزی عمارت سے باہر نکل کر کسی سواری کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ایک آدھ تانگا اور 1-2 ٹیکسیاں وہاں سے گزری، لیکن سبھی میں سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ خیرو بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔
میں نے وہاں کھڑے ہو کر وقت ضائع کرنے سے بہتر یہی سمجھا کہ میں پیدل ہی بڑی سڑک پر چل پڑوں، شاید راستے میں کوئی سواری مل ہی جائے۔ بارش میرے پورے وجود کو بار بار کسی چھلنی کی طرح چھل رہی تھی۔ اسٹیشن سے کافی دور آنے کے باوجود بھی کوئی سواری نہیں ملی تھی۔ اب مجھے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے میں وقت پر پرانی حویلی نہیں پہنچ پاؤں گا، کیونکہ 3:30 تو مجھے یہاں شہر میں ہی ہو گئے تھے۔ مجھے خود پر شدید غصہ آنے لگا کہ میں پہلے ہی اسٹیشن سے کیوں نہیں نکل آیا تھا۔ پھر جیسے اچانک ہی قدرت کو میری بے بسی اور جھنجھلاہٹ پر رحم آ گیا۔ میں اس وقت لٹن روڈ کی بڑی سڑک سے ہوتا ہوا چھاؤنی کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا اور اسٹاف کالج روڈ کے قریب پہنچنے والا تھا کہ اچانک ایک موڑ سے ایک خالی تانگا جو شاید کسی فوجی سواری کو اسٹاف کالج چھوڑ کر واپس جا رہا تھا، نمودار ہوا۔ میں نے فوراً تانگے والے کو رکنے کا اشارہ کیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر جتنے بھی روپے ہاتھ میں آئے میں نے اسے تھما دیے اور اسے تیز اور جلدی پرانی حویلی کی طرف چلنے کو کہا۔ تانگے والے نے گھوڑے کو اشارہ کیا اور پکی دھلی سڑک پر تانگا تیزی سے دوڑنے لگا۔ آس پاس گھنے بادلوں اور کالی گھٹا کی وجہ سے گہری شام جیسا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ایسے میں جب بجلی زور سے چمکتی تو یوں لگتا کہ جیسے کسی نے پل بھر کے لیے تمام ماحول پر کلئی سی پھیر دی ہے۔ بادل ویسے ہی زور زور سے گرج رہے تھے اور برستی بارش کی بوچھاڑ میں بھاگتے ہوئے پانی سے شربور گھوڑے کے نتنوں سے ہر لیتی سانس کے ساتھ گرم بھاپ کے مرغولے سے اٹھ رہے تھے۔ پکی سڑک سے اتر کر گھوڑا گیلی کچی زمین پر جمے پانی کے گھڑوں اور کیچڑ میں چھپ چھپ کرتا پرانی حویلی کے راستے پر رواں دواں تھا۔ تانگے والے نے اپنے معاوضے کا پورا حق ادا کیا اور مجھے ٹھیک 4 بجے حویلی کے پھاٹک پر اتار دیا۔ وہاں پہلے ہی سے ایک اور تانگا بھی کھڑا تھا۔ لگتا تھا کوئی سواری آئی تھی جس نے موسم کے تیور دیکھ کر اسے واپسی کے لیے یہیں روک لیا تھا۔ میرے تانگے والے نے بھی مجھے پیشکش کی کہ میں اگر واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ یہیں انتظار کر لے گا۔ میں نے اسے بھی رکنے کا کہہ دیا۔ دونوں تانگے والے آپس میں خوش گپیوں میں مشغول ہو گئے۔ میں برستی بارش سے بھیگا لکڑی کا پھاٹک کھول کر حویلی میں داخل ہو گیا۔ ایک عجیب سا سناٹا اور ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی پورے ماحول پر۔ اچانک حویلی کا پرانا چوکیدار اللہ بخش کسی جانب سے نمودار ہوا اور مجھے سلام کر کے بتانے لگا کہ نگہت بی بی ابھی بڑے گول کمرے کی طرف گئی ہیں۔ پرانی حویلی کے یہ سارے پرانے نوکر میرے بچپن کے گواہ تھے اور شاید سبھی میرے رازدار بھی۔ ان سبھی کو یہ پتا تھا کہ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے اور میں شاکر اور نگہت وغیرہ سے ملنے یہاں آتا ہوں۔ سبھی یہ بھی جانتے تھے کہ میرے گھر والے میری یہاں آمد کے بارے میں باخبر نہیں تھے، لیکن ان میں سے کبھی کسی نے جا کر بابا یا امی کو میرے بارے میں خبر نہیں دی تھی۔ شاید اس طرح سے ان سب نے میرے گھر چھوڑنے کے فیصلے کی توثیق کر دی تھی۔ میں چوکیدار سے مل کر آگے دالان کی طرف بڑھ گیا، جس کے سرے پر برآمدہ تھا، جس کے سامنے گرمیوں میں ایک قطار سے لکڑی کی بڑی بڑی سی چکیں ڈلی ہوئی تھی۔ اس وقت بارش کی وجہ سے تمام چکوں کو گول سمیٹ کر اوپر بندھی برآمدے کی ڈوری سے باندھ دیا گیا تھا۔ برآمدے کی چھت پر بنے پر نالوں سے بارش کا میلا پانی پوری رفتار کے ساتھ نیچے گر رہا تھا اور اینٹوں سے بنے صحن میں بنی ہوئی چھوٹی کچی اینٹ کی نالیوں سے ہوتا ہوا مختلف کیاریوں میں گر رہا تھا۔ فضا میں صرف ایک ہی پانی گرنے اور بہنے کی آواز تھی، باقی سب کچھ جیسے جامد تھا۔ جیسے ہی میں گول کمرے والے برآمدے کی طرف مڑا، مجھے برآمدے کے کونے میں سفید چادر میں لپٹی حیا دکھائی دی۔
جو برآمدے کی چھت سے گرتے پانی کے ایک پرنالے سے بنتی پھوار کو اپنی ہتھیلی میں جذب کرنے کی کوشش میں ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔